بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 132 سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ لفظی معنی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، بالحق دین حق پر مشتمل، لتحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس کے مطابق جو دکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، وَلَا تَكُنْ اور نہ ہوں آپ، لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیماً سخت جھگڑا کرنے والے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور رحمت میں ڈھانکنے کی درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑے بخشنے والے اور رحیمہ بڑے مہربان ہیں، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ اور نہ جھگڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے، یختانون انفسہم جو خیانت کرتے ہیں اپنی ذاتوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب من کان خوانا اثیما نہیں پسند کرتے اس کو جو ہے خوانا اثیما بڑا خیانت کرنے والا گناہگار، یستخفون اور چھپتے ہیں وہ، من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ اور نہیں چھپتے وہ اللہ تعالیٰ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اِذْ يُبَيِّتُونَ جب رات میں مشورہ کرتے ہیں وہ، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اس کا جو اللہ پسند نہیں کرتے، من القول بات سے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ان کاموں کو جو تم کرتے ہو گھیرنے والے۔ لغت الکتاب اس کا جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، مراد قرآن کریم، اور بالحق الکتاب کا حال ہے، ای ملتبسن بالحق اراکا دکھلایا یعنی سمجھایا، خصیم اس میں مبالغہ اور خصومت کے اصطلاحی معنی ہے، مقدمہ کورٹ میں لے جانا، پس خصیم کے معنی ہوں گے فریق، غفرہ کے مادہ میں چھپانے کا مفہوم ہے، مغفر خود جو سر پر پہنا جاتا ہے، پس استغفار کے معنی ہے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اپنی رحمت میں چھپا لیں، اور بے گناہ یعنی معصوم اس کا زیادہ حقدار ہے، بیعت کہتے ہیں رات کے وقت سازش کرنا، مشورہ کرنا، رسالت کا بیان، یہاں سے آیت 115 تک رسالت کا بیان ہے، رسول کا مقام و مرتبہ اور اس کی مخالفت کا انجام بیان کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کو کھدیڑنے کا حکم تھا، اب ان آیات میں منافقین سے محتاط رہنے کا حکم ہے، یہ بھی آستین کے سانپ ہیں، اور یہ آیت ایک واقعہ میں نازل ہوئی ہے، چونکہ آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے پہلے وہ واقعہ پڑھ لیں۔ واقعہ یعنی کیا واقعہ؟ بنو عبیرک ایک خاندان تھا، اس میں ایک شخص بشیر نامی منافق تھا، اس نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کو کی بخاری یعنی کوٹری میں نقب دے کر کچھ آٹا اور کچھ ہتھیار جو اس میں رکھے ہوئے تھے چرا لیے۔ صبح کو یہ چیزیں پاس پڑوس میں تلاش کی گئیں اور بعض قرائن سے بشیر پر شبہ ہوا۔ بنو عبیرک انہوں نے جو کہ بشیر کے شریک حال تھے اپنی برات کے لیے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے دیا، اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر اس واقعہ کی اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا وعدہ فرمایا، اور جب بنو عبیرک کو یہ خبر پہنچی کہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ ایک شخص کے پاس جو اسی خاندان کا تھا جس کا نام مسیر تھا جمع ہوئے اور باہمی مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر گواہوں کے ایک مسلمان اور دیندان گھرانے پر چوری کا الزام لگایا ہے، اور ان کا مقصود یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ان کی طرفداری کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری تو نہیں کی، البتہ اتنا ہوا کہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں پر بے سند کیوں الزام لگاتے ہو؟ حضرت قتادہ نے آ کر اپنے چچا حضرت رفاع کو اس کی اطلاع دی، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، پھر چوری ثابت ہو گئی اور مال برآمد ہوا جو مالک کو دلایا گیا۔ چنانچہ بشیر ناخوش ہو کر مرتد ہو گیا اور مکہ جا کر مشرکوں میں مل گیا، مگر وہاں بھی اس کو چین نصیب نہ ہوا جس عورت کے مکان میں جا کر ٹھہرا تھا۔ جب اس کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پہنچے تو اس نے بشیر کو نکال دیا، باہر نکال دیا۔ یہ شخص ادھر ادھر بھٹکتا رہا، آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگایا، بس دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ وہیں دب کر مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے اور اپنی ثوابدید سے فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا ہے جو دین حق کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس ارشاد میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے دو اصول ذکر فرمائے۔ ایک، تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، نزول قرآن کی یہی غرض و غایت ہے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید سے بھی فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے امور کھولتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہوتے۔ اور بما اراک اللہ، اس آیت کا مطلب، اس آیت کے ٹکڑے کا مطلب یہی ہے، اور اس سے سنت کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ آیت 115 میں آ رہا ہے۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہوئی ہو اجتہاد کرنے کا حق تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے جو کچھ سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا۔ سورۃ القیامہ میں ہے ثم ان علینا بیانا، اسی لیے غلط فہمی کا امکان نہیں تھا، اور یہ حق مجتہدین امت کو بھی حاصل ہے۔ سورۃ النحل میں ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مگر دوسرے مجتہدین جو کچھ سمجھتے ہیں اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جو اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اس کی وحی نے اصلاح کر دی۔ دوسرے مجتہدین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تعلیمات پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھایا ہے۔ قاضی مقدمہ میں کسی فریق کی طرفداری نہ کرے، اگر قاضی مقدمہ کے کسی فریق کی طرفداری کرے گا تو لوگوں کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ جس فریق کی طرفداری کرے گا وہ بے باک ہو جائے گا اور دوسرا فریق مایوس ہو جائے گا۔ شان نزول کے واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فرمایا تھا کہ تم بے دلیل لوگوں پر الزام لگاتے ہو، کیوں لگاتے ہو؟ یہ بنو عبیرک کی طرفداری تھی۔ چنانچہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے چچا حضرت رفاع کو بتلائی تو وہ واللہ المستعان کہہ کر خاموش ہو گئے، یعنی انصاف کے حصول سے مایوس ہو گئے۔ اسی لیے قاضی کو ایک ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کیا جس سے دوسرا مایوس ہو۔ استغفار کے معنی غین فارا، یہ مادہ غافرہ کے مادہ میں چھپانے کا مفہوم ہے۔ الغفارہ عورتوں کے سر کا رومال جو بالوں کو چھپاتا ہے، المغفر خود جو لڑائی میں سر کو بچاتا ہے، اور استغفار یہ باب استفعال میں سے، اس کا مطلب طلب کے لیے، تا جو ہے یہ طلب کے لیے، پس استغفار کے معنی ہے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اپنی رحمت میں چھپا لیں
گناہگار کا گناہ معاف کر کے اور معصوم کو بدرجہ اولا، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں مگر حسنات الابرار سیئات المقربین، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریق کی طرف التفات بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے استغفار کا حکم دیا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی یعنی ایک فریق کی اور طرفداری نہ کریں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت میں چھپا لیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ وکلا غلط فریق کا مقدمہ نہ لڑیں، کبھی وکیل جانتے ہوئے غلط فریق کا مقدمہ لڑتا ہے۔ اسلامی کورٹ میں تو ایڈوکیٹ محامی نہیں ہوتا، فریقین خود ہی مقدمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بنو بیرک جو چور کی حمایت میں خدمت نبوی میں آئے اور چور کی طرف سے حجت بازی کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے خائن گناہگار کو پسند نہیں کرتے، یعنی چور کو پسند نہیں کرتے، بس جو اس کی حمایت کرے گا اللہ اس کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور غیر اسلامی ملکوں میں مقدمات میں ہر فریق کو وکیل مل جاتا ہے جو اس کی طرف سے لڑتا ہے اور اس کو جتانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا گاہک باطل پر ہے، پھر بھی اس کا مقدمہ لڑتا ہے۔ یہ حرام ہے، اور ایسی آمدنی بھی حرام ہے۔ اور ایسے ہی وکیلوں کے بارے میں کہا ہے، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ قرآن کی آیت وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے فریق نہ بنے جو اپنے آپ سے دغا کرتے ہیں۔ ان اللہ، کیا دغا کرتے ہیں؟ کہ چور ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے خائن گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے مراد خائن گناہگار کون؟ چور ہے۔ غلط مقدمات دائر کرنے والوں کو تنبیہ ہے، جو لوگ غلط مقدمات دائر کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، لوگوں کے سامنے خود کو غلط کہنے سے شرماتے ہیں، مگر کیا وہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ جب رات میں وکیل کے آفس میں جا کر اپنے بوگس دلائل فراہم کرتے ہیں اس وقت وہ اللہ سے نہیں شرماتے، جبکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور شان نزول کے واقعہ میں ہے کہ چور کے حمایتی رات میں مشورہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور طے کیا جاتا ہے کہ کل خدمت نبی میں حاضر ہو کر چور کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور ان کو تنبیہ ہے کہ تمہاری سب حرکتوں کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وقت پر اس کی سزا دیں گے۔ اور آیت آگے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، وہ لوگ تو لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ رات میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بات چور کو بچانے کے لیے اس کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے قابو میں ہے۔ آگے آیت ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ کیا کہ ہا انتم ہؤلاء لفظی معنی سنتے ہو تم میں لوگو، جادلتم لڑ لیے تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، فمن یجادل اللہ پس ان کو اللہ، پس وہ لوگ کون ہیں ان میں سے کہ جو لڑے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا یا پھر قیامت کے دن کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا، ومن یعمل سوءا اور جو کرے کوئی بھلائی، جو کرے کوئی برائی، کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ یا ظلم کرے اپنی ذات پر، ثم یستغفر اللہ پھر معافی مانگے وہ اللہ سے، یجد اللہ تو پائے گا وہ اللہ کو، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ اور ومن یکسب جو شخص کمائے اسمن کوئی گناہ، فانما یکسب علی نفسہ تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کماتا ہے اپنی ذات کے خلاف، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ پاک، علیما حکیما خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے۔ ومن یکسب اور جو شخص کوئی کمائے، خطیئتن کوئی غلطی، او اسمن یا کوئی گناہ،
ثم یرمی بہ، پھر پھینک مارے وہ اس کے ساتھ بریئن کسی بے گناہ کو، فقد احتمل بہتانا، تو یقیناً اٹھایا اس نے جھوٹا الزام، و اثما مبینا، اور صریح گناہ۔ قیامت کے دن دغا بازوں کی طرف سے حجت بازی اور ان کی کارسازی کون کرے گا؟ جو لوگ غلط مقدمات دائر کرتے ہیں، پھر ان کے بوگس شواہد و قرائن پیش کرتے ہیں، اور وہ کلا بھی حقیقت حال جانتے ہوئے مقدمہ لڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنے گاہک کے حق میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی آئے، یہاں تو چور کے حمایتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، حقیقت حال سے واقف نہیں، مگر کل قیامت کے دن جب یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس وقت دغا بازوں کی طرف سے کون مقدمہ لڑے گا اور کون ان کی کارسازی کرے گا؟ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی حقیقت حال سے واقف ہوں گے۔ کاش یہ بات آج دنیا میں لوگ جان لیں تو وہ لوگ غلط مقدمات دائر نہ کریں اور نہ ان کے حمایتی ان کی طرف سے حجت بازی کرے۔ ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم سنتے ہو اے لوگو، تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں حجت بازی کر لی، اور قیامت کے دن کون ہے تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کرے گا، اور کون ان کا کارساز ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ کاش یہ بات لوگ ابھی سمجھ لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چور کی حمایت کرنے والے توبہ کریں، گناہ خواہ کیسا ہی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، لازم ہو یا متعدی، اس کا علاج توبہ و استغفار ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں ہو رہتا۔ جن لوگوں نے چور کی حمایت کی ہے ان کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اور جو کوئی شخص برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ جو ذات باری تعالی جو ذات ہے وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے، تو وہ شخص جب توبہ کرے گا وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ شان نزول میں واقعہ میں بنو عبیرق نے پہلے چوری کا الزام لبید بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا تھا، جو مخلص مسلمان اور نیک آدمی تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے تلوار سونت لی اور کہا کیا میں چوری کروں گا؟ بس باخدا ضرور تم سے یہ تلوار مل جائے گی، یا چوری واضح کرو۔ بنو عبیرق نے کہا او آدمی ہم سے پرے ہٹ، آپ چوری کے ذمہ دار نہیں۔ پھر انہوں نے اس یہودی کو متہم کیا جس کے پاس چرایا ہوا آٹا اور ہتھیار امانت رکھے تھے، وہ بیچارہ الزام دفع نہ کر سکا اور قریب تھا کہ اس کا ہاتھ کٹے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کھول دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے چوری کی ہے وہی اپنی حرکت کا ذمہ دار ہے، دوسرا اس کو کیوں بھگتے؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے وہ اپنے ہی حق میں گناہ کماتا ہے، اور یعنی وہی اس کا ذمہ دار ہے، کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ کسی کے سر نہ کردہ گناہ چیپنا، کھلا گناہ کرنا۔ بنو عبیرق نے چوری کا الزام یہودی کے سر تھوپا تھا، یہ بہتان نہ کردہ گناہ کسی کے سر لگانا اور کھلا گناہ ہے۔ چوری خود کی اور الزام یہودی پر دھرا، بس وبال بڑھ گیا اور حاصل کچھ نہ ہوا کہ اللہ نے وحی سے پول کھول دیا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کو کسی بے قصور کے سر تھوپے تو اس نے بہتان لگایا اور صریح گناہ کا ارتکاب کیا۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ معزز احباب، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں، اور آپ تمام حضرات ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تمام اسلامی معلومات آپ کو اسی چینل سے ملیں گی۔ اور احباب سے بھی، دوستوں سے بھی ضرور اس کو سبسکرائب کرائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔